بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 7 آرام و سکون کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اردو کے کامیاب ڈرامہ نگاروں کی فہرست میں امتیاز علی تاج کا نام بڑا نمایاں ہے۔ ان کی جائے ولادت لاہور ہے، جائے ولادت پیدائش کی جگہ، مگر ان کے والد سید ممتاز علی جو ایک بلند پایہ مصنف اور مجلہ تہذیب نسواں کے بانی مدیر تھے، دیوبند ضلع سہارنپور، یو پی انڈیا کے رہنے والے تھے۔ امتیاز علی تاج نے سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ انہیں اسکول کے زمانے ہی سے لکھنے لکھانے کے ساتھ دلچسپی تھی۔ ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ادبی رسالہ کہکشاں نکالنا شروع کر دیا، مگر ڈرامہ نگاری کا شوق کالج کے زمانے میں پیدا ہوا، جہاں وہ کالج کے ڈرامٹک کلب کے سرگرم رکن تھے، اور اس فن میں انہوں نے اتنی ترقی کی کہ 22 سال کی عمر میں ڈرامہ انارکلی لکھا، جو ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ریڈیائی اور سٹیج ڈرامے لکھے۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی زبان کے ڈراموں کا اس عمدگی سے اردو ترجمہ کیا کہ ان کے کرداروں کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال دیا۔ امتیاز علی تاج مزاح نگار بھی تھے۔ مزاح نگاری کے ضمن میں ان کا تخلیق کردہ ایک ڈرامائی کردار چچا چھکن ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی متعدد ڈرامے لکھے، جن میں شامل کتاب ڈرامہ آرام و سکون بھی ہے۔ آرام و سکون کا لب لباب یہ ہے کہ جن گھروں میں گل گپارا ہوتا ہے ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور ایسے گھروں کے مکین یعنی کہ گھروں میں رہنے والے جو فرد ہیں جو دفتروں میں ملازم ہیں مگر ان کو گھروں میں آرام و سکون میسر نہیں ہوتا، تو وہ اپنے گھروں پر دفتروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں اور گھر سے زیادہ وقت جو ہے وہ دفتر میں گزارتے ہیں۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 آرام و سکون۔ مقاصد تدریس ہیں اس کے کہ ڈرامہ نگاری کے فن سے آپ لوگ روشناس ہو جائیں اور کہانی مکالموں کے ذریعے کیسے آگے بڑھتی ہے یہ آپ کو پتہ چلے۔ اردو ڈراموں میں سید امتیاز علی تاج کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سے آپ آگاہ ہو سکیں، اور تحریریں سادہ ہوں، مکالمے جیسے بھی ہوں، ان میں بھی پیغام موجود ہو سکتا ہے۔ ڈرامے کے ذریعے بھی آپ کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اہم کرداروں میں ڈاکٹر ہے جو کہ معالج ہے، بیوی بیگم اشفاق، میاں اشفاق، للو گھر کا ملازم ہے، ایک فقیر ہے، ننھا جو بچہ ہے، سکا جو پانی لے کے آتا ہے۔ منظر کیا ہے کہ میاں اشفاق مریض بیمار ہیں اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ یہیں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے، جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، تردد کی، فکر کی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، بغور دیکھ لیا ہے، میاں صاحب کو صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت بخار ہو گیا ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کام کی زیادتی کی وجہ سے ان کو تکان ہے، جبکہ بیوی کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر، جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی۔ بیوی، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، 20 مرتبہ کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب دشمنا یعنی کہ اپنی ہی جان کے دشمن بنے ہوئے، اتنا زیادہ کام کر کے، تو اگر اتنا زیادہ کام کرو گے صحت خراب ہوگی تو اس سے محروم ہو جاؤ گے، ہاتھ دھو بیٹھو گے، محروم ہو جاؤ گے۔ مگر خاک اثر نہیں ہوتا، خاک رتی برابر اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، بے طرح بری طرح سے زوروں پر ہے، بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی، یہ بات آپ انہیں بھی سمجھائیں۔ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں، ڈاکٹر، جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیے، تاکید کر دی ہے، نصیحت کر دی ہے۔ بیوی، تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر، جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے، میری ہدایات پر، میری بتائی ہوئی باتوں پر، نصیحتوں پر۔ بیوی، اور دوا کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر، جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بالکل ہرگز ضرورت نہیں ہے، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی، بڑی مہربانی آپ کی۔
ڈاکٹر تو پھر اجازت؟ بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر، ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر ایک بات عرض کروں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے کہ شور و غل، ہنگامہ، شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعصاب پٹھوں کو کہتے ہیں، مضر، نقصان دہ اثر پڑتا ہے، اور تقویت کا مطلب ہے طاقت ملتی ہے۔ اب ڈاکٹر نے یہ بات بھانپ لی ہے کہ بیوی جو سی بہت اونچی آواز میں بولتی ہے، جس سے جو میاں ہے وہ پریشان رہتا ہے، اس لیے وہ بیوی کو بھی نصیحت کر رہا ہے۔ بیوی مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، تسلی رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ یہ محاورہ ہے، پرندہ پر نہ مارے گا، بالکل شور نہ ہوگا۔ ملازم آتا ہے، للو حضور۔ ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب۔ بیوی آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر، میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوں، خاموش لیٹا ہوا ہوں۔ بیوی بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ اس سے بھی تکان ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ یعنی کہ وہ پھر نصیحت کر رہی ہے، ڈاکٹر نے منع بھی کیا۔ میاں کراہتا ہے، درد سے آہ بھرتا ہے۔ بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے؟ جسم میں درد ہے، اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ میاں بیوی کہو تو دبا دوں؟ میاں کہتا ہے یعنی کہ دبا دو، تو پھر بیوی کہتی ہے سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں۔ اب وہ دبانا بھی نہیں چاہ رہی اور جانا چاہ رہی ہے، لیکن باتیں بھی اس کو بہت آتی ہیں۔ میاں اچھی بات، کراہتا ہے، درد سے آہ بھرتا ہے، کہ اچھا جانا چاہتی تو چلی جاؤ۔ بیوی پھر اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ کنڈی کی آواز آتی ہے، اسی دوران جب وہ گھنٹی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، آواز سے اونچی آواز میں بولتی کہتی کون ہے نامراد، کون بدبخت ہے؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے، دروازہ توڑ رہا ہے، دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ للو دور سے، سکا ہے بیوی جی، یعنی کہ ماشکی ہے جو پانی لے کے آیا ہے۔ بیوی سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم بخت اس زور سے گھنٹی کھٹکھٹا رہا ہے؟ اللہ ماروں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جو نہیں رینگتی۔ اب یہ ساری باتیں وہ اپنے میاں کے کمرے میں بیٹھ کے کر رہی ہے، اونچی اونچی بول رہی ہے، تو اس کو آرام و سکون کہاں ملے گا؟ جس پہ میاں کہتا ہے ارے بھائی اب بخشو اسے، معاف کر دو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، ذرا طرح دو یعنی کہ تھوڑی سی ڈھیل دو تو یہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کام وقت پہ نہیں کرتے۔ میاں کراہتا ہے۔ بیوی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں بیوی للو سے کہو آ کر دبا دے۔ میاں بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں، یعنی کہ گھنٹی خود سے چل کے یہاں پہ آ گئی، پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو ارے للو۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو، ناحق بلا وجہ شور کر رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراہتا ہے۔ بیوی تم نے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا، گھبرانے لگا تھا۔ کراہتا ہے میاں۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی کہتی ہے کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ اس کے کمرے میں، میاں کے کمرے میں شور و غل نہ ہو، لیکن یہ تمام باتیں جو سی ہے بیوی اسی کے کمرے میں کر رہی ہے، اور پھر اسے یہ بھی فکر ہے کہ اس کے میاں کو آرام کی ضرورت بھی ہے۔ للو آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میاں کراہتا ہے، یعنی کہ ان کی گفتگو سے اسے پریشانی ہو رہی ہے۔ بیوی صبح سویرے کہاں تھا کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ للو جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے،
بیوی: ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بہت زیادہ مصروفیت ہے اسے۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا، دروازہ بند کر کے جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ کتنی دلچسپی کی بات ہے، وہ جاتے جاتے پھر پیچھے مڑ کے کہہ رہی ہے اکیلے تمہارا دل تو نہیں گھبرائے گا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا تیار کروا دوں اس وقت کے لیے؟ مالٹڈ ملک ہے، خشک دودھ اور شیرت سے ملا ہوا شربت جو اس کو کہتے ہیں، پھر نارنگی کا رس ہے۔ پوچھتی ہے کہ کیا کچھ کھانا ہے، جو کھانا ہے وہ میں بنا دیتی ہوں۔ میاں: جو جی چاہے۔ اب بیوی کہتی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، طاقت والی چیز ہے۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے مگر پھر سوچ کے پیچھے مڑتی ہے: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزا بازار سے منگوانا ہوگا، اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں، صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوتی تو درمیان میں بچے کے گاڑی چلانے کی آواز آتی ہے۔ میاں: ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ دل بھرتا ہے یعنی کہ اس گاڑی سے اس کا جی اکتاتا نہیں ہے، اس کو بہت پسند ہے، اور نہ ہی یہ گاڑی ٹوٹتی ہے کہ اس کی جان چھوٹے۔ ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، یعنی کہ اس سے اس کا جی نہیں بھرتا، اسے بہت پسند ہے۔ چولہے میں جھونک دوں گی اگر آپ چلائی تو، اسے دھمکی لگا رہی ہے۔ اس کمبخت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں، شور و گل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے، خود تو کمرے میں شور کیے جا رہی ہے اور بچے کو منع کر رہی ہے۔ میاں: کراہتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نا نامراد، ٹھہر تو جا۔ غصے میں جاتی ہے، میاں کراہتا ہے، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے: چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ بچہ رونے لگتا ہے: چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و گل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی۔ چپ خبردار، جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے: کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو۔ کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں اس ہنگامے سے زچ ہو کر کراہے جا رہا ہے، زچ ہو کر تنگ آ جاتا ہے۔ بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو جا۔ ملازم: جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی۔ میاں: بی بی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، ہائے میاں کی قسمت، اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئی، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت، یعنی کہ کوئی پناہ نہیں مجھے اللہ کی طاقت کے علاوہ، خود اٹھتا ہے۔ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم: اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں، بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب یعنی غیر شائستہ، گستاخ کہیں کی، بدتمیز، ویسے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ بیوی: مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دی کوئی سنے بھی؟ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے، ابھی تو وہ پہلے کے فون والی بات نہیں ختم ہوتی تو اب گانے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی: جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا، کوئی جرم تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا، پھر کر لیں فون۔
بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی؟ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی؟ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں اسے کیسے روک سکتی ہوں؟ وہ اپنے گھر میں گانا بجا رہا ہے۔ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو۔ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، گیت نہ گایا تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراہتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، بے ڈھنگا جو اس کو اس وقت اچھا نہیں لگتا گانا میاں کراہ رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز، اچانک پھر سے بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ بیوی توبہ آپ تو بکھلا دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر آ سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں کراہتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کی رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، یعنی کون سی دستاویزات لکھ رہی ہو جو ختم نہیں ہو رہی۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ واہ کیا دلچسپی کی بات ہے، اتنے شور و غل میں فقیر صاحب بھی آ گئے ہیں۔ فقیر حال بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، کسر رہ گئی تھی، کمی رہ گئی تھی۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے کے آئی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ للو او للو، ارے للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے۔ بیوی ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ عزیز طلباء بہت ہی دلچسپ ڈرامہ تھا، سید امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے ان کی تصنیف سے لیا گیا ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔